باقی میں نے یہ ایک آدمی کا مجھ سے سوال، دوست ہی ہیں UK کے، وہ مجھے پوچھتے ہیں کاشف صاحب آپ نے یہ میرے کلپ بھیجے انہوں نے، تو وہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی، چلو ہمارے بھائی ہیں نا سارے، تو مجھے کہتے ہیں کاشف صاحب آپ مجھے بتائیں پھر حل کیا ہے؟ آپ تو ہر دفعہ کہی جاتے کہ یہ نہیں ہونا یہ نہیں، آپ کے پچھلے کلپ بھی میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ حیران سب نہیں ہونا ہے، میرا خطبہ یہ سن کے بھی آپ دیکھیں کہ حکمت جب تک لوٹے گی نہیں فائدہ کچھ نہیں۔ یہ ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب، چھوٹا سا کتابچہ بناؤ اور بگاڑ، بہت شاندار ہے۔ یہ مولانا صاحب نے 10 مئی 1947 کو دارالسلام نزد پٹھان کوٹ مشرقی پنجاب کے ایک ایسے جلسے سے خطاب کیا جس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں سارے پنجاب میں آگ لگی ہوئی تھی اور تباہ کاریاں تھیں اور انسانی طریقہ دردناک باب بن چکا۔ مولانا نے ایک تقریر کی بناؤ اور بگاڑ، ایسی شاندار۔ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے یہ رٹ لو، یہ سمجھا دو، کاشف علی تقریر، میں نے پوری زندگی اس پہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مولانا صاحب کے جو وہ ماننے والے جو تحریک انصاف کو ووٹ دیتے اور مجھے کہتے کاشف صاحب نواز شریف کا نام نہ لے، وہ جی بچپن سے نواز شریف کے عشق میں مبتلا ہے، تو میرے بچپن سے میرے نال رہ کے آیا ہوں جدھر کہانیاں دیکھو میرے خلاف تبصرے کیسے کرتے ہیں، میں کہنا تو نفرت سے مبتلا ہے، لو یہی گل کہنی ہے، ایک دعویٰ تیرا تک میرا، ہوں دلیل تو تیرے کو بھی ہے نہیں، ہاں جی۔ مجھے مولانا نے کراس کویسچن کے ذریعے جو سیاست سمجھائی میں تو اسی پر ہوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ میں نے کلپ بھی شیئر کیا، مجھے ایک بندہ کہتا 2008 میں پتہ نہیں کیسے انہوں نے کہہ دیا تھا شیر کو ووٹ دو، تو 2013 میں ان کی رائے اور تھی۔ میں نے پھر وہ 13 والا جو میرے ساتھ بیٹھے اس میں انہوں نے کہا لوگ نواز شریف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنا تو مولوی دیکھتے نہیں ہم کیا کرتے، اصلاح کیسے ہو۔ آخر کے 4 صفحے، صفحہ 30 سے لے کے 31 32 چھوٹے چھوٹے ہیں، 38 یہ 2 صفحے اگر بڑے ہونا تو 3 صفحے بنتے ہیں۔ کوئی بندہ کاش ان کو سمجھ کے پڑھ لے، گروپ میں اس کی تصویریں لے کے بھیج دے، PDF میں بھی چھوٹا سا، میرا خیال 10 منٹ اور 15 منٹ میں بھی کوئی بیٹھ کے اس رسالے کو، لیکن انڈر لائن کرے، اس کے نوٹس بنائے اور پھر مجھے آ کر بتائے۔ اس میں مولانا نے کہا کہ اس مرحلے پر آپ کے دل میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ اصلاح کی صورت کیا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ وہ دماغ تھا اللہ کے بندے، جس نے علامہ اقبال کو اپنی علمیت کا قائل کر لیا، وہ دماغ تھا کوئی، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر مولانا صاحب نے لکھا امید کی کرن، پھر لکھا کہ پہلا قدم کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، 4 قدم مولانا نے بتائے۔ اب نہیں وہ میں نے بتانے، وہ اس لیے بتانے گھر جا کے آپ پڑھیں، اس کی فوٹو کاپی لے کے دیں۔ یہ ایک مولانا مودودی جب الیکشن ہار گئے نا بہت بری طرح، مولانا کو پھر اندازہ ہو گیا، یہاں پہ ہمارے ایک نقوی صاحب آتے تھے، وہ مولانا مودودی کے ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کاشف صاحب جب ہم آئے نا تو وہ جو 2 تہذیبوں کا تصادم والا جو رائٹر تھا وہ پاکستان آیا تھا، مولانا اس کی گفتگو سننے کے بعد آئے تو مولانا نے کہا سن 70 سے پہلے اگر انقلاب جماعت اسلامی لے آئی، اس وقت کی بات ہے، یہ میرے خیال 60-61 کی، تو پاکستان میں خلافت آ جائے گی ورنہ نہیں آنی۔ اور وہی بات مولانا، کیونکہ اس نے جو بات کی تھی نا کہ 2 تہذیبوں کا اب ٹکراؤ ہو رہا ہے اور وہ مشرق اور مغرب سے اٹھیں گی اور یہ تباہی ہو جائے گی، بڑا لیکچر دیا تھا انگریز نے، وہ پڑھنے والی تہذیبوں کا تصادم، بہت شاندار کتاب ہے پڑھنے والی۔ یہ پھر مولانا نے تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل، اس کے اوپر پھر مولانا نے 182 سے بہت لمبی چوڑی کی بات صرف چھوٹی سنانی، 4 سطریں۔ پھر اصلاح معاشرہ سے آپ کی اگر مراد اسلامی نظام زندگی قائم کرنے کے لیے تیار کرنا ہے معاشرے کو، تو اس کے لیے اب لفظ سننا ہے، یہی ایک فکرہ جان ہوگا اور اس کے بعد ساری کہانی ختم، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اگر معاشرہ اسلامی قائم کرنا تو آپ کو اس کے لیے ووٹر کی اخلاقی قدریں بدلنا ہوں گی، بس ختم۔ بندہ بناونا نواں، مار کے انہوں ٹا ٹو کے کچرا کر کے دوبارہ کٹالی چ پا، انہوں ساڑ سانچا نواں لیا، وہ وچ لوہا پا، اس لوہے دے وچ پھر ٹھنڈا کر، پھر انہوں کڑت مرت کر، پھر کوئی شے تیار ہونی۔ اتنی سی گڈی چائنا سے آتی ہے تو وہ بھی کسی سانچے میں ڈل کے آتی ہے، کتا بھی بنا کے بیچتے ہیں نا کھیلنے کے لیے بچے کے لیے، وہ بھی سانچے میں ڈل کے آتا ہے، سمجھ گئے؟ بندہ بنانا ہے، سمجھ گئے؟
وہ کام کرنے کے لیے ہم نے ووٹر کی اخلاقی قدریں پیدا اسے اسلامی نظام سے روشناس کرانا ہوگا. بیٹھ کے پڑھانا پینا ہے کتاب 8-10 سالوں میں سمجھا. اس میں اسلامی نظام کی طلب پیدا کرنی پڑے گی. تیسرا کام اس کو سالے اور غیر سالے کی تمیز دینی پڑے گی کہ حقیقی تقوی کیا ہے. اس کے لیے مولانا مینا سلسلائی نے کتاب لکھی حقیقت تقوی. لوگ کہتے تھے مولانا مودودی کے داڑھی لمبی نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, معیار اپنے ہے نا. بتانا پڑے گا سالے کون ہے, تسبیح پھڑنے والا سالے نہیں. اس کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس ملک کی بلائی اور برائی کا ذمہ دار براہ راست وہ خود ہے. اس میں اتنی اخلاقی طاقت اور سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی کہ نہ دھن کے عوض اپنا ووٹ بیچے, نہ دھونس میں آ کر اپنے ضمیر کے خلاف کسی کو ووٹ دے, نہ دھوکہ دینے والوں کے دھوکے میں آئے کہ پچھلی باری تو ہم دیتا سی عمران خان صاحب اسی کی کیتا, اور نہ دھاندلیوں سے بد دل ہو کر گھر بیٹھ رہے کہ دھاندلی کر دیں, یہ بد دل ہو کے بیٹھ جائے کہ یار میں اب کیا کروں جو کبھی پہلے نہیں ہوا جو اب ہوگا. قائد اعظم کے پاس صرف ایک بہانہ تھا اور وہ ایکسکیوز ہم مانتے, اس سے صرف اس نے کہا انگریز جا رہا ہے, ایسے حالات میں آپ یہ کریں کہ صرف اس سے ملک لے لیں, نظام ہم بعد میں پھر سارے ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے مودودی کو کہا بھی اس سے بندے تیار کرو. سید نے اس کے کہنے پر تیاری شروع کی, لیکن افسوس بات کی حکومتوں نے اس کو چلنے نہیں دیا اور وہ بھی پھر سیاست میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ طریقہ ایسے آ جاتا ہوں, اور وہ بھی پڑھوں گا رسائل و مسائل 1948 کا. یہ میرے پاس ترجمان القرآن کا 1900 تحریک آزادی ہند اور مسلمان, اس زمانے میں جب وہ کتاب چھپی تھی نا, اس کے شروع میں یہ ترجمان لگا ہوتا. یہ سناؤں اور ختم کروں کیا ہے. مولانا نے کہا پورے ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے. اس کا مقصد علائے کلمت اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ. دنیا میں جو افکار و تخیل سنتے جائیں, سنتا جا, اور کہتے ہیں اقبال, علامہ اقبال نے لکھا ہے نا, پڑھتا جا اور شرماتا جا, میں پڑھوں گا آپ شرمائیں میں بھی شرماؤں. یہ جو تحریکیں ان کے نام پر اٹھتی وہ بھی پڑھیں, تحریک اسلامی, تنظیم اسلامی, جماعت اسلامی, ساری جو اکاز جو کوئی لکھتا ہے اس کو کہیں یہ پڑھیں. اس سے کہا کیا کرنا ہے ہم نے کام, دنیا میں افکار و تخیلات, اصول و تہذیب و تمدن جو پھیل رہے ہیں ان پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا, فلسفہ و سائنس, سیاست و معیشت, تمدن و معاشرت, ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا, زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالے کا خاص موضوع ہے. یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے. اس کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے سن لیں, آدھا پڑھتے ہیں آدھا نہیں پڑھتے, پڑھ کر سناتے. یہ رسالہ کیا کہتا ہے, اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ. اب میں کہوں آدھا جملہ آپ کو ملے گا جہاں کہیں بھی ملے گا, یہ پہلے سنیں. دل و دماغ مسلمان بنتا ہے, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے بتائے گا تو کچھ بھی نہیں. فرمایا اپنے دل و دماغ کو مسلمان بناؤ, جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراط مستقیم پر چلو. پہلے علم کا نکھار, پھر عمل, پھر کیا ہے قرآن کو لے کر اٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو. آخری بات کہتے ہیں قرآن و سنت کو لو پوری دنیا پہ چھا جاؤ. کون لے جو خود قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہے, کون لے جس کا اپنا دل و دماغ کافر ہے, کون لے جو صراط مستقیم پہ نہیں چل رہا, وہ لیں گے. یہ رسالہ 7 سال سے باقاعدہ نکل رہا ہے اور ملک کے مشہور رسالوں کی صفحے اول میں اس کا شمار. قیمت سالانہ 5 روپے, نمونے کا پرچہ 8 آنے, مینیجر رسالہ ترجمان القرآن لاہور. 40 کروڑ لوگوں کے درمیان یہ رسالہ نکلتا تھا. 8 آنے اس کی قیمت تھی. سال بھر میں یہ 12 رسالے 5 روپے میں آتے تھے. مودودی نے رعایت کر کے ان کو 6 روپے کی بنتی تھی, 1 روپے رعایت کیا. اور حالت اس رسالے کی یہ تھی اس بیچارے کی کہ اس کو لینے کے لیے مولانا عبد الماجد دریابادی کو لکھا بھی یار رسالہ ہی کوئی نہیں میرا لیتا, تو اس نے نظام حیدرآباد دکن کو لکھا کہ حضور والا 25-30 شمارے آپ بھی لے لیا کریں, لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں, باقی میں کسی اور کو لکھوا دیتا ہوں. ظالم مسلمانوں کے ہاں عالم بھی نہیں پنپتا. اس کے رسالے کو کون پڑھتا ہے, مزہ نہیں, چسکا نہیں, آواز نہیں کہ آؤ یہ کرے, کون لیتا ہے. اخیر مودودی 4 سال تک بیچارہ قرضے لے کر. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان القرآن جولائی 1934 میں یہ مضمون لکھا تھا, اسراج انقلاب. یہ وہاں سے باتیں میں نے لی ہیں ساری.
میں کوئی اپنے پاس سے الہام نہیں مجھے ہوتے کہ قائد صاحب کو الہام ہو رہا، قائد صاحب کو کوئی الہام نہیں ہوتا. قائد صاحب نے علماء کے جوتے ٹھیک کیے ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، علماء کی صحبتوں میں گئے ہیں، ان کے نوٹس لیے ہیں، استادوں کے منہ سے نکلنے والی باتیں سنی ہیں، قرآن سے ٹیلی کیا، حدیث پہ غور و فکر کیا. ساری باتیں آج تک جو میں نے آپ کو بتائی یہ ساری علماء کرام نے لکھی، میں نے اپنے پاس سے کہا ہی کچھ نہیں آج تک. لاؤ سارے علم تو مینو کوئی نہ عالم سمجھے قائد صاحب بہت بڑے عالم. یہ سب فیض، یہ بہار کن کی آئی ہوئی ہے، یہ ساری پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. یہ پیچھے مفقہا مفسرین یہ باتیں ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں. افسوس کہ آپ وہ کتابیں پڑھتے نہیں، ہم پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی جاتے ہیں، آپ ہمیں بھی بڑا عالم سمجھے. او جی انہوں سنیا بڑا بڑا عالم ہے، او کتوں ایڈا بڑا ہو گیا، وہ کوئی ڈائریکٹ الہام ہوا، جبریل ڈیلی پڑھانے آتا ہے اس کو. اللہ کے بندوں یہ علماء ہیں، صوفیاء ہیں، نیک بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سب ان کا فیض ہے. یہ فیض کہاں سے آیا؟ یہ فیض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا. غار ہرا سے اترے نبی پاک سے، کیا حالی کہتا ہے؟ اتر کر پھر وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا سارے، کسی کو کوڑ ہو گیا تھا، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا، کسی کو فالج ہو گیا تھا، ہے جی کوئی بندہ کسی مرض میں ابتلا. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک ایک بوٹی سب کے منہ میں ڈالی. زانی جتنے تھے باحیا بن گئے، ڈاکو لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے، شرابیوں نے شرابیں، مدینے کی گلیاں شرابوں سے، حضور نے کہا شراب کے بٹکے توڑ دو. انس کہتے ہیں میں باہر نکلا، دنیا شراب پی رہی تھی، کچھ بیچتے بھی تھے، انہوں نے اپنا سامان رکھا وہ بیچنے کے، بڑے بڑے مٹکے، بڑا کاروبار تھا شراب کا. اور جناب شام کو شراب جاری، مصر جاری، بڑا بزنس ان کا شرابیوں کا. اور حضرت کہتے ہیں میں باہر نکلا تھا، حضرت کو رسول اللہ نے کہا کہہ دو لوگوں کو اللہ نے شراب حرام کر دی. واہ صحاب، واہ میرے نبی کے پیاروں، واہ میرے نبی کے انصاروں، واہ میرے نبی کے اوانوں، واہ میرے نبی کے مہاجروں. ایک بات انہوں نے سنی، ایک بات سنی کہ انس کہہ رہے ہیں خادم رسول اللہ، رسول اللہ نہیں، پھر سن لو مجھ سے خادم، پھر کہہ رہا ہوں خادم رسول اللہ، پھر کہہ رہا ہوں خادم. صحابی کی بڑی عزت ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہے. فرمایا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی ہے. صحابی کہتے ہیں، حتنس کہتے ہیں اتنا کہنے کی دیر تھی، مدینہ شریف کی پاک گلیاں ناپاک شراب سے بھر گئی جیسے طوفان اور سیلاب آیا ہوا، لوگوں نے لالا مٹکے باہر توڑ دی.